إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین. یہ خالی جگہیں آپ فل کر لیں جی ساتھی. اللہ پاک نے اپنی مخلوق میں تمام مخلوق کی ہستی کو، ان کی صفات کو، ان کے انجام کو سیل کر دیا ہے، یعنی ان کے لیے کوئی آپشن چھوڑا نہیں، سب کچھ خود سے طے کر کے اس کو لاک کر دیا ہے، سوائے انسان کے کہ اس میں بننے، سنورنے اور بگڑنے کے تمام تر امکانات پیدا کرنے کے بعد اس کو اس کے حوالے کر دیا گیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر من ابصر فلنفسه ومن عمی فعلیہا. تو گویا باقی جو تخلیقات ہیں ان کے پاس آپشن کوئی نہیں، اور ان کے بارے میں یہ پیش گوئی کی جا سکتی ہے کہ وہ آخر تک ایسے ہی رہیں گے، جس کو کہتے ہیں پری ڈسٹائنڈ ہے، وہ ان کی قسمت کا تعین کر دیا گیا. یہ کہا جا سکتا ہے کہ بکری کبھی بھی گوشت نہیں کھائے گی اور شیر کبھی بھی گھاس نہیں کھائے گا، مر جائے گا، یہ کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ پری پروگرامڈ ہیں، پری ڈسٹائنڈ ہیں، ان کا سلسلہ سیل کر دیا گیا، طے کر دیا گیا. کسی انسان کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ شراب نہیں پیے گا، کوئی کنفرمیشن نہیں ہے. کسی مولوی کے بیٹے کے بارے میں، مفتی کے بیٹے کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا، بگڑنے میں دیر کو نہیں لگتی، ایکسیڈنٹ ہونے میں کوئی دیر لگتی. دیکھنا نبی کے باپ ہیں ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہے، بیوی ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، نبی کے تائے چچے ہیں. تو آپشن تھا نا ان کے پاس. تو باقی تمام مخلوقات پری ڈسٹائنڈ ہیں، ان کی قسمت کا تعین کر دیا گیا، اور ان کے بارے میں ہم شور ہیں کہ بکری آخر تک گوشت نہیں کھائے گی. انسان کے بارے میں ہم کوئی شیورٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ما لم یغرغر، جب تک کہ اس کی جان نہ نکل جائے. یعنی اس کا بننا اور سنورنا، اس کے سارے ٹولز اس کے ہاتھ میں پکڑا دیے گئے اور کہہ دیا گیا کہ ہم نے تمہیں بنانا تھا، ہم نے تمہیں بنا دیا.
ہم نے تمہیں سہولیات دینی تھی، ہم نے تمہیں سہولیات دے دی ہیں. الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. اب کچھ بن کے دکھاؤ، میدان تمہارے سامنے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. پوٹینشیل تمہارے اندر موجود ہے، چاہو تو فرعون بن جاؤ، شداد بن جاؤ، ہم مداخلت نہیں کریں گے. آپشن تمہارا آپشن دیا ہے تو ہم اس آپشن کے استعمال میں عادل ہیں، ہم انصاف کرنے والے ہیں. نبی کا باپ بھی اگر غلط استعمال کرے گا تو ہم مداخلت کر کے کہ نبی کی ناک کا مسئلہ ہے، ہم اس کو کبھی سیدھا نہیں کریں گے اگر وہ سیدھا نہیں ہونا چاہتا تو. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. ہدایت ہے نبی آپ کی محبت کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے کہ آپ جس سے محبت کریں اسے ہدایت مل جائے. ہدایت اسی کو ملے گی جو مانگے گی، چاہے کوئی بھی. یہ ہماری سنت ہے، ہم بھائی بھتیجا واد نہیں کرتے، نیپوٹزم نہیں کرتے. العادل ہے، وہ سراپا عادل ہے. تو پوٹینشیل ہمارے اندر رکھ دیا گیا ہے. ایک گھر جنت میں بنا دیا گیا ہے، ایک ہمارے نام کا جہنم میں بنا دیا گیا. دونوں جگہ ریزرو ہر بندے کی. جنت میں چلا جائے گا تو اسے جہنم کا گھر دکھا کے کہا جائے گا کہ اگر تو ہماری نافرمانی کرتا تو وہ تھا، دیکھا اپنا نام لکھا ہو، تاکہ اس کے شکر میں اضافہ ہو جائے کہ وہ کس مصیبت سے بچائے. اور جو جہنم میں جائے گا اس کو اس کا جنت کا گھر دکھایا جائے گا کہ دیکھ وہ ہم نے وہاں تیرے لیے بنایا تھا، تھوڑی سی تو کوشش کرتا، باقی ہم اپنا فضل ڈالتے اور تمہیں وہ والا مل جاتا. اور اب وہ ہم نے فلاں کو دے دیے تاکہ اس کی حسرت میں اضافہ ہو جائے کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے. تو یہ دونوں چیزیں، دونوں پوٹینشیل، دونوں گھر انسان کے اندر رکھے گئے، دونوں کی چابی اس کے اپنے اندر ہے. لیکن پوٹینشیل بذات خود کچھ نہیں ہوتا، اسے استعمال کرنا پڑتا ہے. صرف پوٹینشیل آرٹ میں کام آتا ہے. یعنی اگر ایک بندہ MBBS کر لیتا ہے تو اسے ایک سند ملتی ہے کہ یہ بندہ ہمارے نزدیک اب میڈیکل پریکٹس کرنے کے قابل ہو گیا. کرے نہ کرے، ساری زندگی ایک انجیکشن نہ لگائے، لیکن وہ ڈاکٹر لکھوا سکتا ہے اپنے نام کے ساتھ. اس لیے کہ آرٹ جو ہے وہ اس چیز کی سند ہے کہ یہ کر سکتا ہے، کرے یا نہ کرے، اٹ ڈز ناٹ میٹر. ایک اچھا پینٹر ہے، پینٹنگ کر سکتا ہے. ایک اچھا انجینئر ہے، سند لے لی ہے، کوئی عمارت کھڑی کروا سکتا ہے. ساری زندگی ایک دن کے لیے یہ کام نہ کرے لیکن وہ اپنے نام کے ساتھ انجینئر محمد رفیق لکھ سکتا. لیکن ایک بندے کے اندر نماز پڑھنے کی صلاحیت رکھی گئی ہے، وہ اپنے نام کے ساتھ نماز ہی نہیں لکھ سکتا جب تک نماز پڑھے نہ. نیکی آرٹ نہیں ہے، ایکٹیویٹی. جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نیک ہوتے، جو ہی آپ چھوڑ دیتے ہیں بد ہو جاتے. There are no holidays in virtue and no retirement. کہ پینشن ہو گئی صاحب 50 سال بڑیاں نمازاں پڑھیاں نے اسی مکے دے اندر، ہن چھٹی ریٹائر ہو گئے ہیں. جس دن چھوڑو گے اسی دن ابو جہل. تم میڈیکل پریکٹس چھوڑ سکتے ہو، تم وکالت چھوڑ سکتے ہو، اگرچہ تمہارے نام کے ساتھ بیرسٹر لکھا ہوا ہو تم بیرسٹر کہلوا سکتے ہو، لیکن جس دن نماز چھوڑ دو گے، روزہ چھوڑ دو گے، نیک نہیں ہو سکتے. سمجھ لگا؟ ورچو ایگزسٹ ان ایکٹیویٹی. جب تک وہ ایکٹیویٹی چل رہی ہے تب تک تم نیک ہو. اب دیکھنا، ایک ٹیوب لائٹ ہے وہ 20 سال سے جل رہی ہے، جس لمحے بجھ جائے گی اندھیرا ہو جائے گا. اب کوئی اس کو جلی ہوئی لائٹ نہیں کہہ سکتا
روشنی نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ یہ 20 سال سے جل رہی تھی. یہ ایکٹیویٹی ہے، ٹھیک ہے جی. تو اس میں بننے کے سارے امکانات ہمارے ہاتھ میں دے کر کہہ دیا گیا کہ جاؤ لکھو، مٹاؤ، تصویر بناؤ، اس کو جلا دو. ہم جب تمہاری جان نکالیں گے اس لمحے تعین کریں گے کہ تمہارے پاس کیا ہے. آپ کو ایک پیپر ملتا ہے، آنسر شیٹ ملتی ہے، آپ اس میں لکھیں، اریز کریں، لکھیں، اریز کریں. ممتحن کو اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس لمحے آپ کے ہاتھ سے وہ پیپر پکڑے گا اس لمحے ڈیسائیڈ ہوگا کہ آپ نے کیا لکھا، اس پہ فیل اور پاس ہونا. تو ہمارے اندر امکانات رکھے گئے ہیں، آپشن استعمال کرنے کا جبر ہمارے اوپر نہیں. یہ جو کہتے ہیں جی تقدیر کا آپشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. آپشن کے بعد جو چکا چلتا ہے تقدیر کا تعلق اس کے ساتھ. کہ جب تم شراب پیو گے تو اگلے مراحل تقدیر طے کرے گی. شراب میں نشہ ہے، نشہ بھی ہوگا، پھر اور بھی بڑی بد خصلتیں، وہ تقدیر ہے. جب تم زہر کھاؤ گے تو پھر زہر جو کچھ معدے میں کرتا ہے وہ تقدیر ہے. وہ جا کے جگر میں جو کرتا ہے وہ تقدیر ہے. زہر کھانے کا فیصلہ تو نے کیا، گناہ کرنے کا آپشن تم نے اختیار کیا. تو آپشن جب دیا ہے تو اللہ پاک چیٹنگ نہیں کرتا. اگر اس نے ہمیں عذاب دینا ہوتا تو دے سکتا ہے، ہم تو اس کے غلام ہیں نا. ماں باپ اولاد کی پٹائی کر سکتے ہیں، حالانکہ وہ صرف ماں باپ ہوتے ہیں، اس کے خدا نہیں ہے، وہ خالق نہیں ہے اس کے. یہاں تک کہ باپ اگر بیٹے کو قتل بھی کر دیتا ہے تو اسے لٹکایا نہیں جاتا. عجیب بات ہے. حالانکہ وہ جان ہے، لیکن چونکہ اس کی تخلیق میں اس کا حصہ ہے باپ، اسے آپ عمر قید دے دیں، جان کے بدلے جان نہیں لے سکتے. بیٹا باپ کو مارے تو سزائے موت دی جا سکتی، اس لیے کہ بیٹا باپ کی زندگی کا سبب نہیں ہے. اتنا اختیار. اس لیے فرمایا ان تعذبہم فانہم عبادک. اللہ پاک تو ان کو عذاب دینا چاہے تو وجہ کی ضرورت نہیں ہے، تیرے لیے کوئی مسئلہ نہیں کہ لازم گناہ کرے تو عذاب دے. تو جسٹ اپنے امیوزمنٹ کے لیے بھی دے سکتا ہے، اپنی انا کی تسکین کے لیے بھی دے سکتا ہے، پٹھا لٹکا سکتا ہے کسی کو. ان تعذبہم ساری رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں یہ آیت پڑھتے گزار دی. ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. تو اللہ کو بہانا نہیں چاہیے. اگر وہ کہتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، مسجد میں آؤ، تو مسجد میں آنے کا آپشن ہمیں دیا اس نے. کوئی جھوٹ نہیں، کوئی چیٹنگ نہیں کہ میں تو مسجد آنا چاہتا ہوں مگر تقدیر میں لکھا کہ نہیں یہ سینما جائے گا. کسی بندے کو اس تقدیر کا اس کا پرنٹ آؤٹ نہیں دیا گیا کہ اتنے بجے تو نے فلم دیکھنی ہے، مسجد کی طرف گئے تو تمہاری ٹانگیں توڑ دیں گے. کوئی دکھا سکتا ہے گناہ کرنے والا کہ یہ جی پرنٹ آؤٹ آیا تھا میرے پاس، جیسے ٹکٹ آتا ہے آپ کے پاس ای ٹکٹ، کوئی ای تقدیر آئی ہے آپ کے پاس؟ ہر بندہ خود فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے یہ کرنا. آج تک کوئی بندہ ایسا نہیں دیکھا جس نے کہا کہ میں تو نماز پڑھنے گیا تو سیڑھیوں پہ فرشتہ کھڑا تھا، ایک مارا ہے اس نے آگے سے. تو مارا تو لکھا وہ فلم دیکھنے جانا، تم کدھر آ گئے ہو؟ اگر وہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، ہر سننے والے کے اندر استطاعت ہے کہ وہ مسجد آئے. اب دیکھنا کانٹ ہے، کافر بھی اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کسی سے تقاضا کیا گیا کہ یہ کرو تو اس کو اس کا پوٹینشیل دینا، چوائس دینا ضروری ہے. وہ کہتا ہے there would be no meaning in an art if it were not accompanied by a can. کسی سے یہ کہنا کہ یہ کرو اس کا مطلب ہی کوئی نہیں ہے جب تک کہ وہ کر نہ سکتا ہو، کر سکنے کی صلاحیت نہ اسے دی گئی ہو.
اور ہیبٹ از، وہ کہتا ہے ورچو کیا ہے، یہ ہیبٹ آپ کو ہو جائے، وہ ورچو یہ ہے کہ آپ کو عادت ہو جائے، آپ کا ہاتھ سیدھا جا کے پڑے ہی نیکی پر۔ وہ کہتا ہے ورچو از ہیبٹ آف چوائس۔ نیکی یہ ہے کہ تم زندگی کے جس فیلڈ میں ہو، خیال ہی تمہیں نیکی کا ہے۔ دکان پہ ہو تو پورا تولنے کا ہے، عدالت میں ہو تو صحیح فیصلہ، چاہے تمہارا باپ سامنے ہے، تمہارا بیٹا سامنے ہے، عدل کی طرف تمہارا گمان ہو۔ جس دن یہ ہو گیا، دو آدمیوں میں لڑائی ہو رہی ہے، پہلے طے کرو کس کی غلطی ہے، بھائی کی غلطی ہے، کلیوال کی غلطی ہے، ڈیرے والے کی غلطی ہے، تو اس لیے اس کا ساتھ مت دو کہ وہ تمہارا ڈیرے دار ہے، تمہارا بھائی ہے، تمہارا کزن ہے۔ اسے کہو کہ تم نے غلطی کی ہے، تم معافی مانگو، تم غلط ہو، تم اللہ کا میزان ہو۔ کوئی مانے یا نہ مانے، حق کی موجودگی معاشرے میں بہت ضروری ہے۔ یہ اتمام حجت ہے انسانیت، اس کو ٹیمپر مت کرو۔ تو اگر اللہ پاک نے ہمیں یہ کہا کہ جی تم اپنے آپ کو خود بناؤ، بڑی عجیب بات ہے، یہ اعتماد کا اظہار ہے نا، کہ بکری کا ہم نے طے کر دیا، شیر کا ہم نے طے کر دیا، بھیڑیے کا ہم نے طے کر دیا، کتے کا ہم نے طے کر دیا، چڑیا کا ہم نے طے کر دیا، بلی کا، ساری مخلوقات کا ہم نے طے کر دیا ہے، تمہارے لیے برش تمہارے ہاتھ میں پکڑا دیا، جیسی صورت چاہتے ہو بنا لو۔ ہماری یہ صورت اللہ کے ساتھ تعارف نہیں ہے، اللہ ہمیں اس سے نہیں پہچانتا۔ ان اللہ لا ينظر الى وجوہکم واموالکم، اللہ پاک تمہارے چہرے اور تمہارا بینک بیلنس نہیں دیکھتا، ولیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، وہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ ہماری ایکٹیویٹی سے ہماری پہچان ہوتی۔ ہم جو تصویر بنائیں گے وہ ہم سے لے لی جائے گی، قیامت کے دن وہ ہمارے ساتھ جائے گی۔ آپ دیکھتے ہیں حدیث میں کہ بندہ جب اس کا حساب قبر میں سوال جواب ہے، انیشیل جو سٹیج آئے گا جس میں طے کیا جائے گا کہ ہم کون ہیں، باہر والے بے شک آیت الکرسی والی چادر میں لپیٹ کر ہمیں دفنا دیں، وہ فرشتے اپنا انیشیل ٹیسٹ لیں گے کہ ہم واقعتاً مسلمان ہیں یا نہیں ہیں۔ وہاں کا اپنا تعین ہے۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ ایک نیک آدمی کے پاس ایک خوشبودار شخصیت ہے، بہت خوبصورت، تو آدمی فیل کرتا ہے نا، بندہ کو دوسرے جب آ جائے اچھی شکل و صورت والا، اچھی پرسنالٹی والا، تو آدمی ایزی فیل کرتا ہے۔ تو قبر کی وحشت میں وہ اسے خوش آمدید کہے گا اور کہے گا کہ یار تیری بڑی مہربانی، تیرے آنے سے مجھے بڑا سکون ملا، اب دو گئے ہیں۔ تو وہ کہے گا جی میری کوئی مہربانی نہیں، میں تو آپ کی بنائی ہوئی تصویر ہوں، میں آپ کا عمل ہوں، اب مجھے آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے، آپ کے ساتھ ہی اٹھنا ہے۔ تو جو بد ہوگا اس کا تو جو حشر ہوگا وہ ہوگا، اس کے بعد ایک انتہائی بدبودار شخصیت، انتہائی گناونی شخصیت اس کی قبر میں داخل ہوگی، عالم برزخ، اور وہ کہے گا یار پہلے تھوڑی مصیبت تھی، اب اوپر سے تیری کمی رہ گئی تھی، اور تیرا بیڑا غرق، تو کچھ اور جگہ نہیں نظر آئے تجھے، تو نے میری قبر میں آنا تھا۔ کہ جی میں کیا کروں، یہ تو میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، میں آپ کی بنائی ہوئی تصویر ہوں، میں آپ کا عمل ہوں، میرا کوئی قصور نہیں، آپ نے مجھے بنایا، یہ بدبو آپ کی کمائی ہوئی ہے، میرے اندر رکھی ہوئی ہے۔ اور وہ قیامت تک اس کے ساتھ رہے گا اور قیامت میں اس کے ساتھ اٹھے گا۔ تو اب ہمیں اپنے آپ کو بنانا ہے۔ اس ہونے اور بننے کے درمیان نبی آئے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ کیسے بننا ہے۔ بچے کو جب پڑھایا جاتا ہے نا، ایک پیج پہ ایک تصویر بنائی جاتی ہے طوطے کی یا بکری کی یا کسی چیز کی، وہ کلرڈ ہوتی ہے، دوسرے پہ ایک سکیچ ہوتا ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ ہوتا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے کہ اس کو دیکھو اور اس میں رنگ بھرو، جو رنگ اس کی دم میں ہے وہ رنگ ادھر بھرنا ہے تو نے، جو اس کی چونچ میں ہے وہ اس کی چونچ میں بھرنا ہے، جو پروں میں ہے وہ پروں میں ہے۔ یہ امتحان ہے۔
فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ میرا نبی ہے جو رنگ ان کے اندر ہے. کون سے رنگ ہے؟ فرمایا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغۃ، اللہ کے رنگ سے بڑھ کر بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ جو رنگ ان کی تجارت کا ہے وہ اپنی تجارت میں بھرو، جو ان کی ازدواجی زندگی کا ہے وہ اپنی ازدواجی زندگی میں بھرو، جو ان کے پڑوسی پن کا ہے وہ اپنے پڑوس پن میں دکھاؤ. یہ ہے رنگ. کردار، یہ جو شکل و صورت ہے جس پہ ہمارا بڑا زور ہوتا ہے، اس میں اللہ کا کمال ہے. تخلیق اللہ کا کمال ہے. یوسف کو جیسے اس نے بنایا اس نے خود طے کیا. یعقوب علیہ السلام نے زیادہ پیسے نہیں جمع کروائے کہ دوسرے بیٹوں کے بنسبت ذرا خوبصورت دینا بھائی، تھا نا یہ ڈبل انڈے والا آملیٹ دینا بھائی، پیسے زیادہ ہو جائیں گے. نبیوں کی جسمانی تخلیق نبیوں کا کمال نہیں ہے، اس لیے کہ ان میں ان کا عمل دخل نہیں ہے. یہ کمال خالق کا، اس کی تعریف کی جا سکتی. نبیوں کا کمال ان کی سیرت ہے جو ان کی اپنی کمائی ہے. اور صورت میں ہم بے بس ہیں. ہمیں اللہ پاک نے جیسا چاہ بنایا ہے. سیرت میں ہمارے سامنے میدان کھلا ہے، ہم کر سکتے. اگر ہم نہ بن سکتے تو اللہ پاک تقاضا نہ کرتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ پاک کسی سے وہ مطالبہ کرتا ہی نہیں ہے جو اس کی وسعت میں نہ ہو. جب وہ کہتا ہے ایسے بنو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو وہ زندگی سامنے رکھ کے کہی. اب شکلیں آپ کو چپے چپے پر نظر آئیں گی مسلمانوں میں، نبی کی طرح بنائی ہوئی، لیکن اندر کیا ہے؟ گند بھرا ہوا. اس سے بڑی چیٹنگ کوئی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑا فراڈ کوئی نہیں ہو سکتا. ہم روتے پھرتے ہیں نا کہ جی دودھ بھی اور مرچیں بھی جیلی اور چربی بھی جیلی اور فلاں چیز بھی جیلی. مسلمان جیلی نہیں ہے. جیلی بندے جیلی کام نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ آپ ونڈو اگر اپنا انسٹال کرتے ہیں اوریجنل نہیں، ٹورنٹ والا، یا آپ نے کہیں سے کاپی کیا، وہ یاد رکھ لیا، اس کا لکھ لیتے ہیں یہ لوگ. جب آپ دیتے ہیں ان کو انسٹال کرنے کے لیے اس میں لکھ لیتے ہیں پاسورڈ، تو وہ آپ ڈال بھی دیتے ہیں تو بھی، یا اینٹی وائرس اگر آپ ڈال بھی دیتے ہیں تو بھی اس کا اس اپنی سائٹ کے ساتھ، ویب سائٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ جب بھی وہاں رابطہ کرتا ہے تو پتہ چلتا کہ انلیگل. ہم وہ مسلمان ہیں جن کا رب کے ساتھ رابطہ ہی کوئی نہیں. شکلیں ہم نے بنائی ہوئی ہیں. جو بنانا تھا ہم نے کردار، وہ ہمارے اندر ہے نہیں. مصیبت یہ ہے ہم جس جگہ پڑے ہوں، جس طرح تیزاب کھا جاتا ہے نا برتن کو، ہم جس جگہ پڑے ہوں ہم ارد گرد کو کھا جاتے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہر چیز کی بینگ ہی اس کا اینڈ ہے. ہر چیز کا ہونا اس کا فائنل سٹیج ہے. انسان کے ہونے اور بننے میں صدیوں کا فاصلہ ہے. جسٹ بینگ از نتھنگ، یو ہیو ٹو بیکم. پیدا کر دیا اس نے، اب مسلمان بن کے دکھاؤ. اب بن کے دکھاؤ. بشر کہتے ہیں یہ جو ہماری ظاہری صورت ہے، پیدا ہو گئے ہم، بشر پیدا ہو گئے. انسان بننا پڑتا ہے، انسان بننا پڑتا ہے. بشر وہ پیدا کرتا ہے. اس بشر ہونے اور انسان بننے میں بڑے مصائب برداشت کرنے پڑتے ہیں، بڑا ضبط کرنا پڑتا ہے اپنے اوپر، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑی خواہشوں کو کچلنا پڑتا ہے. وہ جو شوق نے ایک قطعہ لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ کئی فرقوں میں بٹتے جا رہے کہ روح دین سے ہٹتے جا رہے، عمل قرآن پر کرتے نہیں ہیں، فقط الفاظ رٹتے جا رہے.
نمازی مسجدوں میں بڑھ رہے ہیں اور انسان گھٹتے جا رہے ہیں. انسان بننا. قل انما انا بشر مثلکم، ایز اے بشر میں تمہاری طرح ہوں، میں بھی کسی کے یہاں پیدا ہوا ہوں، میرا بھی کوئی باپ ہے، ماں ہے، چچے ہیں، تائے ہیں، میری بھی اولاد ہے. یوحا الیہ، فرق وہی نے ڈالا ہے. پیدا ہونے میں تمہارے جیسا ہوں. یہ مت دیکھو کہ میں بھی کھاتا ہوں تم بھی کھاتے ہو. ما لہذا الرسول یاکل الطعام، کھانا کھاتے ہیں جی، پھر رسول بھی ہیں، دو موجیں جی. یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اب حیثیت بشر میں تمہاری طرح. فرق وہی نے ڈالا ہے. یہ وہی کہتی ہے کہ بنو، بن کے دکھاؤ. جو تم ما تقدموا لانفسکم، جیسی تصویر تم پکڑاؤ گے ویسی ہم حشر کے میدان میں دنیا کو دکھا دیں گے. اگر صفات تمہارے اندر بھیڑیے والی ہیں، فمثلہ کمثل الکلب، کتے والی ہیں، تو تمہارے اوپر جو تصویر بنے گی وہ کتے کی بنے گی. تم کتے کی تصویر بنا رہے ہو، صفات کتے والی ہیں تمہارے اندر. کالحمار یحمل اسفارا، عالم ہو لیکن علم نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا. تو سورہ جمعہ کہتی ہے کہ تمہاری مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لاد دی گئی ہیں. اب کتابیں لادنے سے تو وہ مفتی نہیں نہ ہو جاتا. گدھے کے اوپر حدیث کی کتابیں لوڈ کر کے لائیں تو وہ شیخ الحدیث تو نہیں ہو جاتا اس لیے کہ اس کے بخاری اور مسلم لدی ہوئی ہے. اسی طرح بندے کے اوپر بھی لاد دی جائے نا کتابیں تو وہ شیخ الحدیث نہیں بن جاتا جب تک اس کے کردار میں نہ آئے، عمل میں نہ آئے. تو انسان پر اعتماد کر کے ہم جیسی کروڑ شکل میں پیدا ہوتے ہیں نا، ایسی کروڑ شکل میں مر جاتے ہیں. ہماری کس طرف ہوتی ہے فکر؟ شادی بیاہ، بچوں کی تعلیم، گھر بنانا ہے، بزنس کا کچھ کرنا ہے، روٹی کی کوئی ذریعہ بنانا ہے. ہماری ساری دوڑ انہی ضرورتوں تک رہتی ہے. وہ جو فکر ہے کہ ساتھ ساتھ یہ بھی کرنا ہے اور ساتھ ساتھ منزل کی طرف بھی چلنا ہے، ہم نے کچھ بننا بھی ہے، اور یہ جو ساری ضرورتیں ہیں انہی میں بننا ہے. ہم نے رزق کمانا ہے لیکن ایک مسلمان کی شان کے ساتھ کمانا ہے. ہم نے تعلیم حاصل کرنی ہے لیکن یہ تعلیم ہمیں رب کے قریب کر دے، ہمیں ایک اچھا مسلمان بنا دے. میں ڈاکٹر بھی بنوں لیکن میں ایک اچھا مسلمان ڈاکٹر بنوں، ورنہ ڈاکٹر تو ہر مذہب کے ہوتے ہیں نا. یہ ہمیں فکر نہیں رہتی کہ وہ والا پہلو، مسلمانی والا پہلو میری انجینئر شپ کے ساتھ لگا ہوا ہے کہ نہیں لگا ہوا. اگر یہ لگا ہوا ہو تو یہ پل ہر دوسرے تیسرے مہینے کولیپس کریں جیسے پاکستان میں کرتے ہیں. آخر انجینئر کھاتا ہے تو پاس کرتا ہے نا، تو وہ کیا ہے؟ وہ کتا ہے. فمثلہ کمثل الکلب، وہ ہڈی کھاتا ہے، وہ دو ٹانگوں پر چلنے والا کتا ہے اور کوئی فرق نہیں ہے اس میں. قرآن اس کو کہتا ہے. تو ہم سارے کام کریں لیکن ایک انسان کی شان سے کریں، ایک مسلمان کی شان سے کریں، اور کچھ بن کے دکھائیں. جس رب نے ہمارے اوپر اعتماد کیا ہے ہم اس کو کچھ بن کے دکھائیں. اور یہ کتنا اہم کلو ہے. آپ دیکھیں نشانیاں ہوتی ہیں ہمیشہ یا تو کسی کو یاد کرانے کے لیے یا کسی منزل پہ جانے کے لیے، اور نشانیوں سے پہچانا جاتا ہے. آپ جب گوگل پہ کوئی نقشہ دیکھتے ہیں تو اس میں جو نشانیاں آ رہی ہوتی ہیں، روڈوں کے نام ہوتے ہیں، اس سے آپ پہچانتے ہیں کہ یہ اب کس طرف جا رہا ہے اور کہاں ہے. مجرد لائنیں نہیں ہوتی. تو نشانیاں ہمیشہ یا تو راہ دکھانے کے لیے ہوتی ہیں یا یاد دہانی کے لیے ہوتے ہیں. آپ کو کسی نے کوئی چیز دی، مدت گزری، آپ کو یاد بھی نہیں ہے، جو ہی آپ نے وہ چیز دیکھی
ٹھک سے آپ وہاں پہنچ گئے کہ یہ فلاں نے دیا تھا یار. تو یہ جو اللہ نے نشانیاں دی ہیں نا، دائیں دیکھو، بائیں دیکھو، اوپر دیکھو، نیچے دیکھو، ہر طرف نظر پڑے تو کون یاد آئے؟ رب یاد آئے. کس نے دی ہیں بھائی؟ ماں باپ کس نے دی ہیں؟ اللہ نے دی ہیں. ایک نظر پیار کی نظر سے دیکھو، مقبول حج کا ثواب، گھر میں جنت کا دروازہ کھلا ہوا. ایک تو یہ رویہ نا. ایک یہ رویہ ہے کہ لوگوں کو تو دین کی تبلیغ کے لیے کینیا جانا ہے بھائی، چائنا جانا ہے بھائی، لندن لگا کے آئے ہیں جی، اور خود رمضان کے مہینے میں باپ کی بجلی بند کی ہوئی ہے. ابا بل نہیں دیتا بجلی کا، سارا میرے اوپر چھوڑا ہوا. تراویح پڑھنے جا رہے ہیں، باپ پسینہ پسینہ اندر بیٹھا ہوا ہے، اور دروازہ کھول کے اسے کہتے ہیں کہ بل دو گے تو وہ بریکر آن کروں گا آپ کے کمرے کا، نہیں دو گے تو یہی حال رہے گا. اور اسی وضو میں تراویح پڑھنے چلے گئے. اب اللہ پاک اس کی تراویح کے بدلے اس کو جنت دے گا. جنت کا دروازہ تو وہ بند کر کے گیا ہے. تو جنت انہی ذرائع سے، جو جس جگہ ہے اس کی جنت وہاں ہے، اور اس کی جہنم بھی وہیں ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مولوی کی جنت کا دروازہ بھی اس کا مصلی ہے، اور اس کے جہنم کا دروازہ بھی اس کا مصلی اور اس کا ممبر ہے. اسے ریڈ زون میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ریڈ لائٹ ایریا میں جانے کی ضرورت ہی نہیں. وہ مصلی سے جہنم میں جائے گا، وہ ممبر سے جہنم میں جائے گا. ہر بندے کی اپنی فیلڈ کی کرپشن ہوتی ہے. یہ ٹیلی فون والے محکمے میں چلے جائیں آپ، ان کی یہی ہوگی. تاریں جو ہوتی ہیں ٹیلی فون کی، ان کی چارپائیاں اس تار سے بنی ہوئی ہوتی ہیں. کپڑے لٹکانے والی تار وہی ہوگی ان کے یہاں. یہ کیا ہے؟ اپنی فیلڈ کی ہے. دودھ والا اپنی فیلڈ میں کرتا ہے، تو مولوی کہاں کرتا ہے؟ وہ یہاں ٹیمپرنگ کرتا ہے دین کے ساتھ. جو نہیں ہے، یلوون السنتہم بالکتاب، وہ اپنی زبان کو یوں مروڑتے ہیں کہ پبلک یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن میں آیا ہے. اللہ پاک نے کوئی چیز چھوڑی نہیں. یہ حدیث میں آیا، یلوون السنتہم بالکتاب لتحسبوہ من الکتاب، تاکہ تم یہ سمجھو قرآن میں آیا ہے. قرآن کی کوٹ کی، اپنی ٹھوکی، پھر قرآن کوٹ کر دیا. وہ جو درمیان والا ہے وہ کوئی اب ماہر ہو تو یہ پہچانے کہ یہ نقل ہو گئی ہے. سینڈوچ بناتے ہیں، قرآن اپنا مسلک، حدیث یہ لو یہ اسلام. یلوون السنتہم بالکتاب لتحسبوہ من الکتاب وما ہوا من الکتاب ویقولون علی اللہ الکذب وہم یعلمون، اور وہ اللہ پر جھوٹ بولتے، وہ جانتے تم نہیں جانتے. تو جہنم کہاں سے اس کی شروع ہوئی؟ ممبر سے، مصلی سے. تو اس نے یہاں بننا ہے، کسان نے کھیت میں بننا ہے. کسان کی جنت اور جہنم اس کا کھیت ہے. ہل چلا رہا ہے اور تھوڑا سا اس کو ٹیڑھا کیا اس نے دوسرے کا بنا کاٹنے کے لیے، بس اس تھوڑے سے نے اس کی جنت اور اس کی جہنم کا شگاف کھول دیا. وہ جنت سے جہنم میں چلا گیا. بس اتنی ساری بات. اسے زنا کی ضرورت نہیں ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا، سلی مسٹیک سے بچے جو ہے وہ جواب صحیح دیں گے لیکن سپیلنگز کی غلطیاں کر جائیں گے اور اس کی وجہ سے نمبر کٹ جائیں گے. ان کو کہتے ہیں سلی مسٹیکس. اکثر و بیشتر لوگ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے چلے جائیں گے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھیں گے کہ ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں. ہاں میں بڑا کروں گا تو پھر جہنم میں جاؤں گا. جن چیزوں کو ہم ایزی لیتے ہیں، ہمیشہ ایکسیڈنٹ کس سے ہوتے ہیں؟ سلی مسٹیکس. فون دیکھ لیا، میسج چیک کیا اور بس وہی لمحہ ہو گئے. اور جان بوجھ کے فٹ پاتھ پہ کوئی نہیں چڑھاتا. انسان کے ارد گرد نشانیاں کی گئی نا اللہ تک پہنچنے کی، لیکن انسان خود اللہ پاک کی نشانی ہے. سب سے قریب، سب سے زیادہ
ایکسیسیبل دروازہ رب تک جانے کا انسان خود ہے. جب انسان خود کو بھلا کر رب تک پہنچنا چاہتا ہے تو پھر یہ تلاش کافی لمبی ہو جاتی ہے. اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان کی طرح مت ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے. اللہ کو بھول گئے. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے ان کو ان کا نفس بھلا دیا. مطلب کیا ہوا؟ اللہ نے دروازہ بند کر دیا. اللہ تک جانے کا راستہ کیا ہے؟ انسان کا نفس، انسان کا اپنا آپ. کہا نا، اقبال نے کہا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. زندگی کی حقیقت کیا؟ یہ تیرے اندر پوشیدہ رکھی گئی. گائے بکری کی زندگی وہ چیز نہیں ہے. ایک ہوتا ہے بریف کیس، ایک ہوتا ہے اس میں تالا لگا ہوا. نمبر آپ بٹھاتے ہیں تالے کے، 000 کر دیا آپ نے، 111 کر دیا آپ نے، 1 2 3 کر دیا آپ. نمبر تالے کے ملتے ہیں، کھلتا کیا ہے؟ بریف کیس کھلتا ہے نا. جب نمبر تالے کے آپ بھول جاتے ہیں تو کیا نہیں کھلتا؟ بریف کیس نہیں کھلتا. تو اپنی ذات کے نمبر بٹھا، تجھ سے تیرے رب کا پتہ چلے گا. تجھ سے تیرے رب کی ہستی کھلے گی. تو اس کی پہچان ہے، تو اس کا تعارف ہے، تو اس کا لنک ہے. کلک کرنے کی دیر ہے. جب تو اپنے آپ کو بھول گیا تو تجھ سے کیا گم ہوا؟ رب گم ہو گیا. نمبر گم ہوئے تو بریف کیس نہیں نا کھل رہا. فرمایا فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، جب اس نے کھولا نہیں تو ہم نے نمبر ہی بلا دی اس. جہاں سے رب ملنا تھا وہ دروازہ بند کر دیا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. انسانی نفس کی اہمیت اتنی ہے، یہ رب کا پتہ ہے، رب کا ایڈریس ہے انسان، یہاں سے رب ملتا ہے. اور ہم وہ زندگی جینے کو تیار ہی نہیں. وہ زندگی جس میں انسان کے اندر عزت نفس آتی ہے. دیکھیں عزت نفس جو ہے نا، یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ پاک نے تمام عبادات ایسی بتائی ہیں کہ جہاں انسان کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرتا. وہ کہتا ہے وقار کے ساتھ آؤ. کہا گیا کہ نماز کے لیے جب آؤ تو دوڑ کے مت آؤ جیسے جیب کاٹ کے کوئی دوڑتا ہے. اس میں ثواب نہیں ہے. اے لوگو، اللہ کے پاس سکون سے چل کے آیا کرو، وقار کے ساتھ چل کے آیا کرو. دوڑ لگی ہوئی ہے، بندے دوڑ رہے، کوئی دوسرے مذہب والا پوچھے یار ان کو کیا ہوا؟ پولیس لگی ہوئی، پیچھے چھاپا پڑ گیا ہے لیبر والوں کا. اور نہیں یار ان کی جماعت نکل رہی ہے. کہا تم مسجد میں آؤ، جتنی تمہارے مقدر میں ہے اتنی پڑھ لو، اللہ تمہیں ثواب ساری کا دے دے گا. تم اتحیات میں پہنچے ہو نا، کہا وہ تمہیں ساری کا اجر دے دے. اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. اور حضور فرماتے ہیں کہ اگر تم پہنچے اور جماعت نکل گئی ہے، تمہارا مسجد تک آنا تمہارے خلوص نیت کا ثبوت ہے. اللہ پاک تم اپنی بھی پڑھو گے تمہیں جماعت کا دے دیا جائے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ جب جماعت نکل گئی ہوگی تو گھر میں ہی مصلی بچھا لیں. نہیں، تو چل کے جب اس کے گھر تک آتا تو وہ خالی نہیں جانے دیتا. وہ بڑا عزت والا ہے، وہ بڑا مروت والا ہے. مسجد اور گھر کی ایک نہیں. تو انسان کی ذات رب کا پتہ ہے. وہ جو شاعر کہتا ہے کہ اپنے دل کو بھول کر سارا جہاں ڈھونڈا کیے، اپنے دل کو چھوڑ کر سارا جہاں ڈھونڈا کیے، تم کہاں بیٹھے ہوئے تھے ہم کہاں ڈھونڈا کیے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی.
وہ کہتے ہیں نا جو ہمارے یہاں اصول ہیں، یہ جو بننے والا ہے، فرام بینگ ٹو بیکمنگ، ہونے سے بننے کا سفر. خام معصوم پیدا ہوئے ہو، ایک خالی سلیٹ تمہارے ہاتھ میں پکڑا دی ہے، اب اس کو بناؤ جو تم نے بنانا ہے. چور ڈاکو بنانا ہے یا ایک اچھا انسان بنانا، تم نے بنانا ہے، ہم جبر نہیں کریں گے. ٹولز ہم نے دیے ہیں، آپشن تم نے کلک کرنا ہے. وہ آپ جاتے ہیں جب تو وہ کمپیوٹر پہ جب آپ فوٹو شاپ میں جاتے ہیں تو آپ پھر جو مرضی رنگ بھریں آپ. وہ پروگرامنگ آپ کی نہیں ہے، کسی اور کی. کلک آپ کی ذمہ داری، آپشن آپ کا ہے. رنگ سارے اس میں موجود ہوتے ہیں. فرمایا رنگ ہم نے سارے بھر دی، کلک تم نے کرنا، استعمال تم نے کرنا. تمہارے اندر سب کچھ رکھ دیا. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تمہیں فجور کہیں سے امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تمہارے اندر ہم نے بارود رکھا ہوا ہے. اور تقویٰ بھی کہیں باہر سے نہیں آئے گا. تم ڈاؤن لوڈ کلک کرو گے، ہم عطا کریں گے، ہمارے یہاں سے ملتا ہے. یہ نبی بھی نہیں دیتے، ورنہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ اس طرح نہ مر جاتا، نوح علیہ السلام کا بیٹا اس طرح نہ مر جاتا، لوط علیہ السلام کی بیوی اس طرح نہ مر جاتی. کلک کرو، یہ اندر سے کرنا پڑتا. بڑی عجیب بات ہے کہ دنیا بغیر مانگے دے دیتا ہے. وہ آپشن لیں یا نہ لیں، دنیا بن مانگے دے دیتا ہے. دین اتنی قیمتی، اتنی عزت والی چیز ہے کہ اس میں کسی کی سفارش قبول نہیں کرتا. اس میں کسی کی سفارش قبول نہیں کرتا، کہتا خود مانگے گا تو دوں گا. یہ میری سنت ہے، میں نے نبیوں کے لیے بھی نہیں توڑا اس کو. یہ کوئی ہما شما چیز نہیں ہے کہ میں سفارشوں پہ بانٹتا پھروں جب تک وہ طلب نہ کرے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ. اے نبی جو انابت دکھاتا ہے ہدایت ہم اس کو دیتے. طلب کرتا ہے، وہ جب جاتے ہیں خصوصی گشت پہ کہیں تو دکاندار کے پاس، تو پھر اسے کہتے ہیں، کاؤنٹر سے ہلاتے ہیں کہ بھائی صاحب ذرا باہر آ جائیں، آپ سے ایک بات کو کہتے ہیں کرو بات، کہ نہیں آپ تھوڑا سا باہر آ جائیں، خاص بات. اصرار کر کے اسے چلاتے ہیں تاکہ اللہ کی وہ سنت پوری ہو. ابھی یہ چل کے گئے تھے نا، یہ چل کے گئے تھے، لیکن جب تک وہ نہیں چلے گا نہیں ملے گا. طلب اس میں پیدا ہونی چاہیے. جب وہ قدم اٹھاتا تو دل میں دعا کرتے ہیں، اللہ یہ قدم قبول کر لے جو اس نے کاؤنٹر سے باہر آنے میں استعمال کیے ہیں نا، ان کو قبول فرما لے، اس کا دل کھول دے. آپشن تم نے لینا ہے، یہ سفر ہے تمہارا. آلات سارے تمہارے اندر موجود ہیں. اللہ پاک نے مثال دی ہے، فرمایا فرعون کے کفر نے آسیہ کا کوئی نقصان نہیں کیا. شور اتنا بڑا کافر ہو کہ خدائی کا دعویٰ رکھتا ہو، وہ بیوی کے آپشنز پہ اثر انداز نہیں ہو سکا. آسیہ بن گئی. اور دوسری طرف ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. اللہ پاک کافروں کو مثال بیان کرتا ہے نوح علیہ السلام کی بیوی کی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین. وہ دونوں ہمارے صالح بندوں کے نیچے تھیں. کوئی فرق پڑا؟ کہتے نا بزرگوں نے ایک نظر ڈالی 9 ملین مسلمان کر دی. پوسٹ پہ ایک صاحب کومنٹس دے رہے تھے تو کہنے لگے کہ جی خواجہ صاحب نے ایک نظر ڈالی 9 ملین مسلمان کر دیے. میں نے کہا باقی چھوڑے کہ ان کے آئی ڈی نہیں بنے ہوئے تھے؟ باقی بھی پھیر دیتے، دوسری بھی پھیر دیتے، ہم کو ہندوؤں سے جان تو چھٹتی ہے ہماری. نبی کے پڑوس میں ابو لہب تھے، نظر نے کچھ نہیں کیا. نوح علیہ السلام کے نیچے تھی بیوی، 1 2 4 نہیں 950 سال. کوئی نہیں نظر نے کام کیا. کیا کیا نہیں ڈالا، سمجھایا ہوگا ہر طریقے سے، خفیہ. انی دعوت قومی
لیلا و نہارا، عمل بھی دیکھتی ہوگی، بیٹا بھی تھا، نظر نے کوئی اثر نہیں کیا، ابو لہب پہ کوئی اثر نہیں کیا۔ یہ کیسی نظر ہے جو ان کے پاس تھی، نبیوں کے پاس نہیں تھی؟ نظریں کام نہیں کرتی۔ ان بزرگوں کا انٹریکشن تھا لوگوں کے ساتھ، میل جول تھا لوگوں کے ساتھ۔ وہ جس جگہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں رکھا، جو آیا ہے اس کا مذہب نہیں پوچھا، اس کی ضرورت پوچھی ہے، ضرورت پوری کر دی۔ ہمارے یہاں یہ زکوٰۃ اس پہ لگتی ہے اس پہ نہیں لگتی، دینے والے بھی لا کے ان کے پاس رکھ دیتے تھے، ان کے مصلے کے نیچے رکھ دیتے تھے، وہ ہاتھ میں نہیں پکڑتے تھے تاکہ کسی کی عزت اس وجہ سے نہ ہمارے دل میں آ جائے کہ اس نے 1 لاکھ دیا ہے، اور کسی کی حقارت اس لیے نہ آ جائے کہ اس نے 10 روپے دیے۔ مصلہ اٹھاؤ، مصلے کے نیچے رکھ دو، اللہ جانتا ہے تم جانتے ہو۔ اور جب آیا مانگنے والا تو مصلے کے نیچے ہاتھ لے کر گئے اور یہ نہیں دیکھا کہ 10 کا نوٹ ہے یا 100 کا یا 1000 کا، ایسے کر کے اس کو پکڑا دیا مانگنے والے کو، مذہب نہیں پوچھا اس کا۔ بچہ لے کر آئی ہے، بچہ جی رو رہا ہے 2 دن سے، جی بچہ کھاتا نہیں ہے، جی دودھ نہیں پیتا، یہ نہیں پوچھا یہ سکھ کا بچہ ہے کہ ہندو کا بچہ ہے، یہ مسلمان کا بچہ ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونکی ہے، بچے نے دودھ پینا بھی شروع کر دیا، سارا کچھ ٹھیک ہو گیا۔ ان کا انٹریکشن تھا لوگوں کے ساتھ، ان کے کردار نے 90 لاکھ مسلمان کیا تھا، نظر نے نہیں۔ نظر تمہیں سوکھی ڈالنی آتی ہے، کردار بنانا مولوی صاحب اوکھا ہے۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما، خیانت کی انہوں نے۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، وہ اللہ کے یہاں کوئی کام نہیں آئے اپنی بیویوں کے، کہ اللہ پاک کہے گا ہو نبی کی بیوی جہنم میں جائے گی، میرے نبی کی ناک کٹ جائے گی۔ اور ان سے کیا کہا گیا؟ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین، انہوں نے کہا کہ دوسروں کے ساتھ تم بھی داخل ہو جائے، یہاں کوئی پروٹوکول نہیں، یہ پرائم منسٹر کی بیوی ہے، یہ پریزیڈنٹ کی بیوی ہے، یہ نبی کی بیوی ہے۔ وہاں صرف ایک ہی تعارف ہے، مسلمان ہے یا کافر ہے، بس 2 ہی قومیں ہوں گی، اور منافقوں اور کافروں کو جمع کر کے ایک قوم بنا دی جائے گی، یہ ایک ہی سیٹ ہوگا ان کو۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم ان کو اکٹھا کر دیں گے، ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم، تو اللہ پاک ان کو اکٹھا کر لے گا، یہ ایک ہی گروہ ہوگا۔ اور دوسری وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اللہ مومنوں کے لیے مثال بیان کرتا ہے فرعون کی بیوی کی۔ اس نے جنت طلب کی، ہم نے یہ نہیں کہا کہ وہ کافر کی بیوی جنت میں چلی جائے گی، نہیں نہیں۔ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اس نے ہم سے دعا کی اللہ اپنے یہاں گھر بنا میرے لیے، یہ فرعون کا محل مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے، ہم نے بنا دیے۔ تو اس بننے کے سفر میں آپشنز ہمیں دے دیے گئے، ٹولز ہمیں دے دیے گئے، ہر بندے کو دے دیے گئے۔ باپ سے لینے کی ضرورت نہیں ہے، تقویٰ بیٹے کو اس کی اپنی فائل ہے، اس میں ملتا ہے، استعمال کرے اس کو۔ عام طور پہ ہم ناک کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، ہم بیٹے کو منافق بناتے ہیں کہ تو کچھ بھی کرے لیکن لوگوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، لوگ کہیں گے مولوی کا پتر ہے۔ تجھے بالکل مولوی بن، یاد رکھیں تو مولوی دا پتر ہیں، تجھے اب داڑھی بھی اتنی لمبی رکھنی پڑے گی، تمہیں فلاں بھی کرنا پڑے گا، تمہیں فلاں بھی، شرارتیں نہیں کرنی، وہ بچہ ہے، وہ مولوی کا بچہ ہے، جس کا بھی بچہ ہو، بچہ تو بچہ ہوتا ہے نا، اس کا بچپن اپنی جگہ ہے۔ ہمارے اسکول میں حفظ سیکشن کے جو بچے تھے، وہ جب شرارتیں سارے ہی بچے کرتے ہیں، جب تفریح ہوتی ہے، اصل میں تفریح ہوتی ہے شرارتیں کرنے کے لیے، کہ جو ایکسٹرا ان کا وہ جیسے کوکر کے اوپر سے ہٹاتے ہیں نا ویٹ، اس طرح ان کا ویٹ ہٹایا جاتا ہے کہ ساری شرارتیں کلاس سے باہر کر کے آ جائیں تاکہ ٹھنڈے ہو کے باقی 2 گھنٹے 3 گھنٹے گزار لیں، وہ رہ نہیں سکتے اس کے بغیر۔ تو شکایت لے کر آئیں گے اور کہیں گے جی یہ حفظ کا بچہ ہے، وہ حافظ کا پیو ہے۔ حفظ کیا ہے؟ یعنی اس نے شیشہ توڑا تو اس کو معاف کر دیں اس لیے کہ یہ حفظ کا بچہ نہیں ہے۔ اور سر یہ حفظ کا بچہ دیکھیں آپ، تو حفظ کا بچہ کیا کرتا ہے؟ سیل نکال دیتا ہے۔ حفظ بچہ تو بچہ ہے۔ اسی طرح یہ کہنا کہ بھائی تو اس لیے یہ چھپا کے رکھنا ہے کہ تو مولوی کا بیٹا ہے، اسے کہنا یہ چاہیے کہ تو مسلمان ہے،
دیکھو نبی کے نام کو دھبا نہیں لگانا ہم نے. تیری وجہ سے نبی بدنام ہو جائیں گے، تیری وجہ سے دین بدنام ہو جائے گا. نہ کہ اپنی ذات کو انوالو کرنا چاہیے، اس کا اپنا تقوی کرے استعمال اس کو. اسی طرح فاسق فاجر شخص کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کا بیٹا نہیں ہوگا، عام طور پہ بڑے بڑے راشی انسپیکٹر ہم نے دیکھے کہ ان کے بیٹے اللہ والے نکلے، بڑے بڑے. وہ نفرت انہیں دور لے گئی، انہیں اللہ والا بنا دیا اس. اور ولیوں کے بیٹے چور بن گئے. عجیب بات ہوتی ہے کہ آدمی جس ماحول میں رہتا ہے وہ اس ماحول سے اس کا دل بھر جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں جب چھٹیاں ہوتی ہیں شارجہ والے 140 پر دوڑ رہے ہوتے ہیں، ابو ظبی جا رہے ہیں جی آؤٹنگ کے لیے، ابو ظبی والے 160 پر دوڑ رہے ہوتے ہیں خرفقان کی طرف کہ جی آؤٹنگ پہ جا رہے ہیں. تو مولویوں کے بچے 160 پہ بھاگ جاتے ہیں. اتنا عرصہ 20 سال گزارے ہیں تو وہ پھر گھوم پھر کے آج آتے ہیں پلٹ کے، لیکن بہرحال ایک دفعہ چکر ضرور لگاتے ہیں. تو بھائی وہ بھی چیک کرنا چاہیے کہ کیا ہے. قدرتی بات اب تک سرگودے والے مالٹے اتنے نہیں کھاتے کنو، ان کی گائے بھینسیں بھی کھاتی ہیں مالٹے. گنا میں نے دیکھا وہ گائیوں، میرے نان کے ادھر ہی ہوتے تھے تو میں جب جاتا تھا میں دیکھتا تھا کہ گائیوں ہمارے یہاں بندہ ہمارے گنا نہیں ملتا پنڈی میں. اچھا وہ مونگ پھلی شوق سے کھاتے، ہمارے یہاں مونگ پھلی ٹکے باور ہمارے یہاں پیدا ہوتی. تو میاں محمد صاحب نے فرمایا نا کیسر سستا ہے کشمیرے، کیسر کہتے ہیں زعفران کو. ہمارے یہاں عورتوں کے نام بھی کیسراں ہوتے ہیں، بوی کیسراں. تو کیسر سستا ہے کشمیرے، پوچھو مل لاہوروں. لاہور والوں سے پوچھو زعفران کس بھاؤ بکتا ہے. کشمیر میں تو غریب کے غریب سے گھر سے اتنی گٹھڑی نکل آتی. تو دین کا معاملہ یہ ہوتا نا، دینی گھرانوں میں بچوں کو دین کی قدر کوئی نہیں ہوتی. ادھر بھی حدیث کی کتاب پڑھی ہوئی ہے، ادھر بھی قرآن کی تفسیر پڑھی ہوئی ہے، ادھر فلاں کتاب پڑھی ہوئی ہے، پڑھنے پہ دل نہیں کرتا. جدھر نظر اٹھاؤ تو فلاں مفتی صاحب جی، فلاں مفتی صاحب. تو قدرتاً یہ ایسا ہوتا ہے کہ دیندار گھرانوں کے بچے رسا توڑا کر بھاگتے ہیں باہر، اور جہاں فسق و فجور ہوتا ہے ان کے بچے اس سے تنگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ تڑپ کر دوڑتے ہیں دین کی طرف. تو بننے کا یہ عمل جو ہے، انسان ہونے سے انسان بننا، فرام بینگ ٹو بیکمنگ اے مسلم. ہم ہیومن بینگ ہے نا، ہمیں ایک وجود عطا کر دیا گیا، ایک کمرہ الاٹ کر دیا گیا. اب اس کو ڈیکور ہم نے کرنا ہے، اس کو ڈیکور ہم نے کرنا ہے، سجانا ہم نے ہے. نقشہ دے دیا گیا، نقشہ دے دیا گیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور نقشہ بھی ایسا کہ جس کا نقشہ دیا گیا ہے اس ہستی نے اتنا خیال کیا ہمارا کہ استطاعت سے زیادہ عبادت نہیں کی. 11 رکعت نماز پڑھی ہے، ہر کوئی پڑھ سکتا ہے. روزے رکھے ہیں تو اس طرح رکھیں کہ ہر کوئی رکھ سکتا. ادنا مسلمان کے ایمان کو سامنے رکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے. میری امت کو کہا گیا کہ نبی کو فالو کرو، کہیں میرا کوئی سٹیپ ایسا اوکھا نہ ہو کہ کوئی مسلمان نہ چل سکے اور جہنم میں چلا جائے. آپ جب حجۃ الوداع پہ جا رہے تھے تو ایک بدو نے آواز دی دور سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھنا تھا اسے، لیکن بدو تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اونچی آواز سے ہاں کہا. نے کہا اوہ تو آپ نے فرمایا ہاں کیا بات ہے. اب صحابہ جو تھے وہ چونکے اس لیے کہ یہ حضور کی عادت نہیں تھی اتنا اونچا بولنا. تو بعد میں تحقیق کی تو پتہ چلا کہ آپ نے فرمایا اس کی آواز میری آواز سے بلند ہو گئی تھی، تو میں نے اپنی آواز کو اس سے آواز سے بلند کر لیا تاکہ اس کی تابع رہے، گناہگار نہ ہو. اتنا خیال. فرفع صوتہ، حضور کی عادت نہیں تھی لیکن آپ نے دیکھا یہ بلند آواز سے اس نے مجھے پکار لیا، اور اللہ پاک نے کہا کہ تمہاری آواز بلند ہوگی تو میں تمہارے اعمال حبط کر لوں گا. سورہ حجرات میں تو کہیں اس کے اعمال ضائع نہ ہو جائے. فرفع صوتہ، حضور نے اپنی آواز اس کی آواز سے بلند کی تاکہ اس کی آواز نیچی گنی جائے. اتنی فکر اس امت کی. تو وہ ہستی دی جس نے 50 حج نہیں کیے، ایک ہی حج کیے، گھر گھرستی کی، ازدواجی زندگی گزاری ہے، تاکہ ہم
آپ کا اتباع کر سکیں۔ تو یہ ایک چیلنج ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے اندر ایک ایسا انسان پیدا کریں جسے دیکھ کر اللہ بھی خوش ہو جائے، ہمارا نبی بھی خوش ہو جائے کہ کیا بنایا ہے۔ فرمایا لوگوں قیامت کے دن میرا منہ کالا نہ کرنا، لا تسود وجہی یوم القیامہ، قیامت کے دن میرا منہ کالا نہ کرنا، میں انبیاء میں تم پر فخر کروں گا۔ اور بھی نبی ہوں گے نا، ان کی امتیں ہوں گی، کہا کہ جب تمہاری تعریف کی جائے گی تو میں پھر فخر سے دیکھوں گا دوسرے نبیوں کی طرف کہ دیکھو میرے امتی کیسے کیسے۔ اب ہم قابل فخر ہیں اپنے نبی کے لیے، ہمارا جو معاشرتی کردار ہے آپ دیکھتے ہیں، ہم اسلام کا قلعہ ہیں لیکن ہم حشر کیا کر رہے ہیں اسلام کا؟ ہم بدنامی کا باعث ہیں اسلام کے لیے۔ دنیا میں جو بھی مسلمان ہوتا ہے دوڑتا ہے پاکستان کی طرف کہ پریکٹس میں دیکھیں گے اسلام کو، اور یہاں آتا ہے تو اس کے ورڈز مجھے نہیں بھولتے، اس نے کہا میں نے پوری دنیا کا سفر کیا، مجھے اپنی جیب کی اتنی فکر نہیں رہی جتنی پاکستان میں لگی۔ 2-4 بار کٹائی ہوگی نا، اس کے بعد پھر وہ بیچارہ اندر رکھ کے ہی وہ کہتا ہے مجھے پوری دنیا کا میں سفر کر کے یہاں آیا ہوں، مجھے اپنی جیب کی اتنی فکر نہیں رہی۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا ہیں، قبر ہمارے سامنے آ گئی ہے، آج بھی پچھلی کو پھاڑ کے پھینک سکتے ہیں، نئی تصویر بنا سکتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔